امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شادی کی تاریخ یکم ذی الحج ہے یا 6 ذی الحج؟ پیش خدمت ہے اس پر ایک مختصر تحقیق۔ عام طور پر مشہور ہے کہ امیر علیہ السلام کی شادی یکم ذی الحج کو ہوئی تھی۔ تاریخ میں 15 اقوال موجود ہیں جو سنی شیعہ مورخین نے اپنی کتب میں لکھے ہیں امیر علیہ السلام کی شادی کے متعلق۔ ان میں سے ایک قول یکم ذی الحج کا ہے کہ یکم ذی الحج کو امیر علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، لیکن یہ قول انتہائی ضعیف ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ یکم ذی الحج کو امیر علیہ السلام کی شادی ہوئی ہو، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں اور آل محمد علیہ السلام کی فرمائشات میں یکم ذی الحج کو شادی کرنے کے عمل کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ بات اہل بیت عصمت علیہ السلام سے بعید ہے کہ جس عمل سے امت کو روک رہے ہوں، اپنی رعایا کو منع کر رہے ہوں اور خود وہی عمل انجام دیں۔ جب یہ بات متفق علیہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک یکم کو شادی کرنا کراہت ہے، تو یاد رکھیے کہ اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ ہر قسم کی کراہت سے، ہر قسم کے مکروہ سے محفوظ اور مبرہ ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ امیر علیہ السلام کا عقد یکم ذی الحج کو ہوا ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں اس پر روایات کیا کہتی۔ احادیث کے مطابق امیر علیہ السلام کا عقد 3 نورانی مراحل پر مشتمل تھا۔ پہلا مرحلہ عرش پر نکاح ہوا، دوسرا مرحلہ زمین پر اس کا اظہار کیا گیا، اور تیسرا نورانی مرحلہ رخصتی کا ہے۔ جب عرش پر نکاح ہوا تو اس کے بارے میں احادیثیں ہماری کتب میں موجود ہیں۔ کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 364، اسی طرح بہار الانوار کی جلد نمبر 43 اور صفحہ نمبر 14 پر یہ روایت درج ہے کہ امیر علیہ السلام کا عقد جو عرش پر ہوا اس کی تاریخ 24 ماہ رمضان تھی۔ اس کے بعد شیخ صدوق نے لکھا، صاحب مناقب ابن شہر اشوب نے لکھا، مناقب ابن شہر اشوب نے 3 جلد اور صفحہ نمبر 349 پر لکھا کہ آسمانی نکاح اور زمینی نکاح کے درمیان 40 دن کا فاصلہ تھا، یعنی وہ نکاح جو آسمان پر ہوا اس کا اظہار پھر زمین پر کیا گیا، درمیان میں 40 دن کا وقفہ تھا، یعنی 24 ماہ رمضان کو آسمان پر نکاح ہوا، عرش پر نکاح ہوا، اس کے 40 دن بعد زمین پر نکاح ہوا جس کی تاریخ 4 ذی القعدہ بنتی۔ اس کے بعد شیخ طوسی نے لکھا، مورخین نے لکھا کہ جب زمینی نکاح ہوا اس کے 1 مہینے بعد بنی ہاشم کی مخدرات اور مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ سے گزارش کی کہ آپ سیدہ سلام اللہ علیہا کی رخصتی کر دیں، یعنی 4 ذی القعدہ سے 1 مہینے بعد یعنی 4 ذی الحج کے دن مولا علی علیہ السلام نے اور بنی ہاشم کی مستورات نے رسول اللہ سے گزارش کی کہ سیدہ کی رخصتی کر دی جائے۔ اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ 2 دن سیدہ کی رخصتی کے انتظامات میں لگ گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے سیدہ کو رخصت کر دیا، وہ 6 ذی الحج کا دن تھا، جیسا کہ امالی شیخ طوسی میں وارد ہوا ہے، جب رسول اللہ نے اپنی اکلوتی بیٹی سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کی رخصتی فرمائی۔ لہٰذا یہ کسی طرح سے ممکن نہیں ہے کہ یکم ذی الحج کو امیر علیہ السلام کا نکاح ہوا، بلکہ 3 نورانی مراحل کو اگر غور سے دیکھا جائے تو امیر علیہ السلام کا نکاح احادیث کے مطابق، اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے مطابق امیر علیہ السلام کی شادی 6 ذی الحج کو ہوئی تھی۔ موالیان حیدر کرار علیہ السلام کی خدمت میں گزارش ہے کہ آخر یہ تحقیق کرنے کی نوبت کیوں آئی کہ امیر علیہ السلام کا نکاح یکم ذی الحج کو ہوا تھا یا 6 کو؟ کیونکہ امام جواد علیہ السلام کی شہادت 29 ذی القعدہ کو ہوئی، اور اس کے بعد 3 دن تک امام جواد علیہ السلام کا جنازہ دھوپ میں رکھا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام کا بدن 3 دن تک دھوپ میں تھا، اور وہ تاریخیں بنتی ہیں 29 ذی القعدہ، یکم ذی الحج اور 2 ذی الحج۔ یہ تحقیق اس لیے پیش کی کہ یکم ذی الحج جو ہے وہ سوگ کا دن ہے، وہ ماتم کا دن ہے، کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام کا مسموم بدن
ایک مکان کی چھت پر دھوپ میں پڑا ہوا تھا جو شیعوں کو 2 ذی الحج کو اسی مکان کی گلی میں ملا۔ اس کے بعد مولا کو دفن کر دیا گیا، لہٰذا 1 ذی الحج امام جواد علیہ السلام کے سوگ اور ماتم کا دن ہے۔ اگر کوئی شخص 1 ذی الحج کو امیر علیہ السلام کی شادی کو یاد کرتا ہے اور ان کی شادی کے قصے اور واقعات اور تفاصیل بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رہے کہ امیر علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے بقیت اللہ کو اس دن امام جواد علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرنا ہے، اور 6 ذی الحج کو امیر علیہ السلام کی شادی کا جشن منانا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ 6 ذی الحج کی شام یعنی 7 ذی الحج کی رات جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے۔ اس رات بھی مجالس اور عزاداری برپا کرنی چاہیے۔